एंड डैमेज को एजेंडा पे हासिल करना पड़ेगा, एजेंडा में शामिल करना पड़ेगा। तो मिटिगेशन और अडेप्टेशन के साथ साथ लॉस एंड डैमेज का जो एजेंडा आइटम है वो इंशाल्लाह ताला अब COP27 का एजेंडा में शामिल हो चुका है। जहाँ तक उसका लैंग्वेज है और आगे जाके क्या करना है उस पर अभी तक उनका नेगोशिएशंस हर रात चल रहे हैं। तो ये ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड इज ऑल द मल्टीलैटरल फोरम्स, बायलैटरल का दो मेजर जो मैंने किया है वो मैंने किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो बायलैटरल्स हुए हैं उन पे मैं जल्दी जिक्र करके आपके सवालात का जवाब देने के लिए तैयार होऊंगा। मिडल ईस्ट के साथ, तुर्की के साथ, मिडल ईस्ट में UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की के साथ आपने देखा होगा ना सिर्फ वज़ीर ख़ारजा मगर वज़ीर आज़म के लेवल पे हमारे एक्सटेंसिव इंगेजमेंट इन सारे ममालिक के साथ हुए हैं, जिसमें मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार फिर हमारे ये सारे ताल्लुकात जा रहे हैं, जो ना सिर्फ तारीखी रहे हैं मगर आगे जाके भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जो हमसाया मुल्क ईरान के साथ मैंने अपना दौरा भी शुरू में किया था और वो अपने तौर पे सक्सेसफुल था और उसके नतीजे में 5 साल बाद फाइनली पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हमारा जॉइंट इकोनॉमिक काउंसिल, मेरे ख्याल में एक्रोनिम है, स्पोक्स पर्सन विल क्लैरिफाई एग्जैक्टली, अगर 5 साल बाद हमने आपस में बैठ के ये मीटिंग हुआ है जो मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आखिरी बात, जब हमने यूरोप में एक्सटेंसिव जाना था मगर वी हैड टू कट डाउन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बहुत इंटरेक्शन रहा था मगर उसके बाद ही मेरा प्लान था कि यूरोपियन यूनियन के कुछ ममालिक का हमने दौरा करना था। सैलाब की वजह से हमने डिले किया। उन ममालिक में से हमने जर्मनी का दौरा किया था और मैं जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि ना सिर्फ बायलैटरली कि जर्मन की एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी ने हमारा पवेलियन में आके सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए उसमें इजाफा का ऐलान किया, मगर G7 की प्रेसिडेंसी की हैसियत से उस मीटिंग में भी मुझसे वादा किया गया एंड उस वादा पे अब ये डिलीवरी हो चुकी है कि जो G7 का फैसला है कि क्लाइमेट शील्ड का फैसिलिटी वो बना रहे हैं। 3 ममालिक होंगे जो सबसे पहले उसका फ़ायदा हासिल करेंगे, उनमें से ऐलान हो चुका है कि पाकिस्तान भी शामिल होगा। इसके साथ साथ आई थिंक कि आई वुडंट बी अलोन इन सेइंग दिस, बट पूरे पाकिस्तान जो वज़ीर ख़ारजा जर्मनी की लैंग्वेज थी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के हवाले से, वो पूरी मुल्क और कौम ने उस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का लैंग्वेज का वेलकम भी किया, और हम समझते हैं कि ये एक असूली मौक़िफ़ है और इस असूली मौक़िफ़ को अमली तौर पे ना सिर्फ जर्मनी से मगर बहुत ममालिक से अपनाना चाहिए। स्पोक्स पर्सन कह रही हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किया है। ASEAN जो ARF था उसमें पाकिस्तान का जो साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हैं उनके साथ हम जो उनका इकोनॉमिक पोटेंशियल है, मेरे ख्याल में हमने उस इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक नहीं किया। इसलिए तो मैंने पर्सनल दिलचस्पी ली कि हम चाह रहे थे कि ASEAN रीजनल समिट पे ARF पे मैं वज़ीर ख़ारजा के लेवल पे सही तरीके से वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन भी हो। उस मौके पे ना सिर्फ हमने वो फोरम का तो में शामिल हुए, लेकिन साथ साथ बहुत से ईस्ट एशियन जो साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हैं उनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी रखे हैं और इंशाल्लाह ताला उन बायलैटरल मीटिंग्स के नतीजे में आगे हमने अपने बायलैटरल ट्रिप्स प्लान किए हैं।
افریقہ کے ساتھ ہمارا بہت دلچسپی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو انگیجمنٹ ہے افریقہ کے ساتھ وہاں بہت ہی پوٹینشیل ہے اور ہم بہت گنجائش ہیں اور کام کرنے کے لیے. میرا الجیریا کا وزیر خارجہ کے ساتھ بائیلیٹرل میٹنگ ہو چکا ہے جو میرا خیال میں بہت دیر بعد ایک وزیر خارجہ اور پاکستان کا وزیر خارجہ کے درمیان میٹنگ ہوا ہے. ٹوگو کو وزیر خارجہ کے ساتھ بھی تو انٹریکشنز ہو چکے ہیں, لیکن ہمارا انداز ہے, پلان ہے کہ ہم نے اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. اور آخر بات افغانستان پہ ہم نے ایک جہاں ہم نے معاشی سطح پہ ایک سچویشن انہیرٹ کیا جب ہم حکومت میں آئے, جہاں ہم نے سیاسی سطح پہ ایک سچویشن انہیرٹ کیا جب ہم حکومت میں آئے, ہم نے افغانستان میں بھی سچویشن انہیرٹ کیا جب ہم حکومت میں آئے. اور ہم نے سمجھا کہ یہ بہت اہم ایشو ہے, بہت سینسٹیو ایشو ہے, اور اپنی لائکنگز اور ڈس لائکنگز کو ایک طرف رکھ کے قوم کے مفاد پہ اور اوور آل جو مفاد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس انداز سے افغانستان سے انگیج کریں گے. تو ہم نے سمجھا کہ ہم جہاں تک ان کی ریکگنیشن ہے, جہاں تک ان کی آفیشیل ریکگنیشن کی بات ہے, پاکستان کوئی ابھی تک اس پہ کوئی سولو فلائٹ نہیں لینا چاہیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے. ہم باقی دنیا کے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ جہاں تک دہشت گردی کے ایشو ہے اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ افغانستان پرامن ہو, اور جو داعش اور مختلف دہشت گردوں کے گروپ سے ہمیں خطرے ہیں یا دوسرے ممالک کے اپنے اپنے خطرات ہیں کہ کسی طریقے سے اس پہ عملی طور پہ پروگریس کیا جائے. جہاں ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ جو انہوں نے اپنے وعدے پوری دنیا کے ساتھ ہمارے آنے سے پہلے نہ صرف اپنے ملک سے وعدے کیے مگر پوری دنیا کے ساتھ وعدے کیے, وہ وعدے پورے ہو تاکہ ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہو کہ ہم اپنے افغانستان کے عوام کو مدد پہنچا سکیں. ان کنسرنس کے ساتھ ساتھ ہم ان پوائنٹس پہ بھی زور دیتے ہیں کہ پوری دنیا کو افغانستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, اور انگیج کیے بغیر اس مسئلہ کا حل نہیں نکل سکتا ہے. جہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سارے وعدے کو پورا کرے, خاص اور انکلوڈنگ وہ وعدہ جو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہیں, ہم ساتھ ساتھ پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ افغانستان کی جو معیشت ہے, جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے, وہ بہت ہی خطرناک نہج پہ پہنچ چکا ہے, اور ایسے عمل نہ کرے جس سے ہم جہاں ہم اپنے اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو فیسٹر ہونے دیں گے. اس لیے میرے جو خدشات ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سارے مرد ہو خواتین ہو سب کے سب کو اپنے حقوق حاصل ہو اور وہ اپنے وعدے پورے کریں, تو وہ ان حالات میں پورے ہو سکتے ہیں جہاں معاشی اسٹیبلٹی ہو, اکنامک پراسپیرٹی ہو. اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں معاشی حالات مشکل ہو چکے ہیں ماضی میں, تاریخ میں, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان مشکل حالات کے ساتھ ساتھ حقوق میں اضافہ نہیں ہوتے ہیں, حقوق میں کمی کیے جاتے ہیں, اور ہم وہ صورتحال افغانستان میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم افغانستان کے ساتھ اور افغانستان پہ ہمارے سارے ہمسایہ ملک کے ساتھ ساتھ بھی اور پوری دنیا کے ساتھ انگیج کرتے جا رہے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ دنیا کا پیشنس کم ہوتا جا رہا ہے, مگر ہم ان سارے مشکلات کے باوجود اپیل کرتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ انگیجمنٹ کو جاری رکھنا چاہیے, اور جو ماضی کے مسٹیکس ہیں ان کو ہمیں رپیٹ نہیں کرنے چاہیے. تو دیٹ is 6 months in the Foreign Office of Pakistan. Now I'll let you. Thank you. Let's have an organized session. I'm sorry. I'll call on you. اور ایک وقت میں ایک سوال پلیز آپ لوگ پوچھیں. تو ویل اسٹارٹ فرام دس سائڈ. میڈم پہلے آپ کی باری, پھر آپ کا. تھینک یو سو مچ میم. راشدہ سیال اب تک ٹی وی سے
فورن منسٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جو فورن کانسپریسی نیریٹو ان کا جو تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور واشنگٹن کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں. ایک تو اس پہ آپ کے کامنٹس چاہیے. سیکنڈلی آرمی چیف کی جو تعیناتی اس وقت ایک اہم مسئلہ ہے پاکستان میں، اس پہ آپ بتا دیجیے. میں تھوڑا سا آپ مجھے اسپیس دے دیجیے، شکریہ آپ کا، کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو اتنا بڑا پولیٹیکل ایشو کون بنا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ڈیڈ لاک ہے یا نہیں ہے؟ شکریہ. آپ کے لیے متین حیدر صاحب. Shouldn't I answer one by one یا پورا جمع کر کے آنسر کرنی؟ اوکے، جہاں تک عمران خان کی لیٹسٹ یو ٹرن ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور جیسے خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ یو ٹرنز اچھے ہوتے ہیں، تو یہ یو ٹرن بھی اچھا ہے. نہ کل کوئی امریکی سازش تھا، نہ آج کوئی امریکی سازش ہے، اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ خان صاحب اس بات سے بھی مکر چکا ہے. جہاں تک آرمی چیف کی تعیناتی کی بات ہے، میرا خیال میں اس میں وزیر خارجہ کا کوئی رول نہیں ہے، تو اس کویسچن کو آپ ان منسٹریز میں پوچھا جائے جہاں ان کا رول ہو. جی فارن منسٹر، تھینک یو سو مچ. اگر آرمی چیف کی تعیناتی کا نہیں تو دی کاؤنٹر ٹیررزم از پارٹ آف آور فارن پالیسی. پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی ہٹ لسٹ میں، کے پی کے میں 2 انسیڈنٹ ہوئے لاسٹ 48 آورس میں، اور ایک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، دوسرا پولیس کے ساتھ، اور اس میں آپ کی کنڈیمنیشن بھی آئی. ڈو یو سی فٹ پرنٹس آف سم انٹرنیشنل ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ان پاکستان اگین؟ And keeping in view this thing, how to cope with this rising terrorism phenomena in Pakistan? Thank you. I think that Pakistan has had a long and substantial journey as far as counterterrorism is concerned. And where, unfortunately, in Afghanistan, you had all of NATO and all of the world, and their results are before you. Pakistan's struggle and history in combating terrorism has had a different story. Following the most difficult time as far as terrorism is concerned in our history, where we would see terrorist attacks on security officials, but civil society, politicians, public کے ساتھ. ہر ہفتہ، ہر دوسرے ہفتہ کسی ملک میں، کسی صوبے میں، کسی شہر میں دہشت گردی کے دھماکے ہوتے تھے، اور وہ ریزالو نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم نے کس انداز کے ساتھ اور یونٹی کے ساتھ اس ایشو کا مقابلہ کرنا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہم نے ایک یونٹی کے ساتھ اور پارلیمنٹری اونرشپ کے ساتھ اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کا نہ صرف فیصلہ لیا، مگر کنسنسس کے ساتھ وہ فیصلہ لیا، اور اس کنسنسس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ساؤتھ وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع ہوا، جو کہ کامیاب ہوا. اس کے بعد آپ سب نے دیکھا ایک بار پھر کنسنسس بنانا مشکل تھا، مگر اے پی ایس کے واقعہ کے بعد ایک بار پھر ہم نے کنسنسس بنایا، اور نارتھ وزیرستان میں دہشت گردی کا آپریشن ہوا، جو بھی نہ صرف پوری ملک میں آپریشن ہوا، مگر وہاں بھی آپریشن ہوا. اور پھر اس کے بعد کوانٹیٹیولی پاس ڈیٹا اب موجود ہے کہ نہ صرف ہمارے دہشت گردی کے واقعے میں سگنیفیکنٹ ڈیکریز ہوا، امن کا ایک ماحول پیدا ہوا. کراچی سے لے کے خیبر تک ایک جس اسپیس میں ہمارا معیشت نے ترقی کی، تو اس اسپیس میں کیا تھا جہاں مشکلات کے باوجود دہشت گردی میں کمی ہو رہا ہے. Unfortunately, if we take about the last year or so, اور اس ایک سال میں ہوا کیا ہے ریجنلی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مگر ریجنل چینجز کے بعد اس پچھلے ایک سال میں ایک سگنیفیکنٹ اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے حملے میں. اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی ایک کوانٹیٹیو شاید وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ چکا
जो हमारा सबसे ब्लडी 2007-2008 नॉनवर्ड्स का एक सिलसिला था, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े मुसलसल हो रहे हैं. हमारे हुकूमत आने से पहले भी हो रहे थे. दासू में उस दिन में जिस पे मैंने वज़ीर ख़ारजा का ओथ लिया, एक दिन पहले कराची यूनिवर्सिटी पे दहशतगर्दी का वाक़या हुआ. और जैसे आपने कहा हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़े के इजाफे हुए हैं. जहाँ तक इसको काउंटर करने के अमल हैं, जहाँ वो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जो कि अब अमली सतह पे इंडोर्स किया गया है कि हमने अपने निज़ाम को बेहतर किया गया है. और लेकिन उस कंसेंसस के एक बार फिर मेरा ख्याल में ज़रूरत है. और जो हमारा अप्रोच रहा है, अगर एक साल में इतना इजाफा हुआ है दहशतगर्दी में, तो हमें भी अपना पिछले एक साल में जो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की रियासत का पॉलिसी रहा है दहशतगर्दी के हवाले से, उसको भी शायद इन कैमरा हमें रिव्यू करना चाहिए. इसलिए वी कांट अफोर्ड अ रिटर्न टू 2000 एंड to the dangerous days of terrorism. Mr. Piracha. Thank you very much, Excellency, Honorable Foreign Minister of Pakistan. पहले तो शुक्रिया कि आपने फैसल करीम खान कुंडी साहब को फ्लोर क्रॉस करने की इजाज़त दी. He is among us. Thank you very much. My question has two parts. Part one is, you just talked about aid, not aid, but trade and economic diplomacy. But the picture of Pakistan today, do you think it's conducive for investors to come here, to partners to come here, to head of states to come here? You cannot blame one party or one group. It's the government, it's the people of Pakistan, it's the government of Pakistan. So how soon this scenario is getting over? Second part is, you talked about the whole world relationship, your tours, your meetings, your interactions. Forgot about the region, SAARC. Where we stand with SAARC today as the economic blocs make progress together, less the individual countries in today's world. Thank you, sir. जहाँ तक ट्रेड नॉट एड की बात है, ये ज़रूर हमारा ख्वाहिश भी रहा है, फोकस भी रहा है हमारा खारजा पॉलिसी के. साथ साथ ऑब्वियसली हमारा मुआशी हालात और मुल्क के हालात तो चलते रहते हैं. और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब PDM और उनके एलाइज की हुकूमत ने ये यूनिटी संभाला, तो उस वक्त हमने एक ऐसा सिचुएशन इनहेरिट किया है जहां पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डिफ़ॉल्ट के ख़तरा में था. और वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा किसी कुदरती आफत के नतीजे में नहीं, ना कि कोविड का 100 साल का once in 100 years पैंडेमिक के नतीजे में, जिसका माशी असरात अपनी जगह था, उसकी वजह से भी नहीं. यूक्रेन और रूस के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और जिसके मुआशी असर पूरी दुनिया पाकिस्तान समेत उसमें शामिल था, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट की तरफ उसकी वजह से नहीं जा रहे थे. हम डिफ़ॉल्ट की तरफ भर रहे थे, इसलिए हमारा प्रीडिसेसर ने पाकिस्तान की मईशत के पाँव में गोली लगाई एंड डिफ़ॉल्ट की तरफ पूरा मईशत को दिखेल दिया था. उस खतरा को पाकिस्तान से बचाने की, उस खतरनाक मुआशी दौर से पाकिस्तान को बचाने की पूरा हुकूमत ने दिन रात मेहनत की. और हमने इसी ट्रेड नॉट एड की पॉलिसी के साथ हमारे ये सारे ममालिक जिनसे हमने जिक्र किए हैं उनके साथ एंगेज करना, और यहाँ जो भी PM साहब के फाइनेंशियल टीम ने मुआशी फैसले लिए, पाकिस्तान को तो डिफ़ॉल्ट में गिरने से तो बचा दिया. उसके साथ साथ फिर ये जो तारीखी सैलाब है, जो क्लाइमेट कैटास्ट्रफी है, वो शुरू हो चुका, जिसका अभी तक असरात चल रहा है. मेरा सूबा में, अभी सिंध में, बलोचिस्तान में अभी तक डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पानी मौजूद है. इसकी मुआशी असरात
$32 billion جو کہ ہمارا GDP کا 10% ہے. اور خاص طور پہ جب ملک اس قسم کا مشکل میں ہو, جو ایک بار پھر ہمارا ملک کو ایک خطرہ کی طرف دھکیل رہا ہو, تو افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارا نمبر 1 priority نہ ہو ایز اے نیشن. And as a country we talk about political marches and باقی چیزیں کرنا, جب literally 1/3 of your country is land mass was underwater, 33 million people were affected. Not only are you faced with the health crisis that followed it, but آپ کے پاس ایک agricultural crisis پیدا کیا گیا. آپ کے پاس, میں آپ کو بتاؤں, ایک educational crisis پیدا کیا. میں ایک دو دن پہلے میں صرف جہاں سندھ تک میں آپ کو بتاؤں, صرف in one province, the number of schools is an educational crisis. Because 47% of our school buildings are either damaged or destroyed completely. 52% of the school-going children enrolled in Sindh cannot go back to school as a result of the floods. ہمارا جو health infrastructure ہے, ہمارا BHUs, ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ ہم نے بہت محنت کیا جب سے ڈیولوشن ہوا, بہت پروگرس کیا, وہاں بہت نقصان ہوا. فزیکل جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر, جو اریگیشن انفراسٹرکچر ہے, only Sindh alone in a very conservative estimate needs about $7.7+ billion for its own reconstruction and rehabilitation. To rebuild houses in Sindh alone, we need $1.5 billion. We have managed to get financing from the World Bank for $500 million for the reconstruction of houses. Balochistan needs $2.2 billion, not to mention the needs of South Punjab, South Pakhtunkhwa, and Gilgit-Baltistan. تو obviously جب تک ہم اپنے ملک کے ایشوز کو سیریسلی نہیں لیں گے, تو باقی دنیا کو کنونس کرنا کہ سیریسلی لینا, اس میں تو مشکلات پیدا ہوں گے. اس سارے مشکلات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک اپرچونٹیز ہر جگہ ہوتے ہیں. جو ملک سول وار کا شکار ہو, جنگ کی صورتحال میں ہو, وہاں بھی معاشی اپرچونٹیز ہوتے ہیں, اور جو بزنسز ہیں, جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, وہ وہاں بھی کام کرتے ہیں. مگر آپ نے ان سے انگیج کرنا ہے, ون ون اپرچونٹیز پیدا کرنا ہے جو آپ کے عوام کے مفاد میں ہو اور ان ممالک کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اگر ہم ایک سیریسنس کے ساتھ اس ملک کو چلائیں گے, تو ہم نے ماضی میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کیا, اور مشکلات کا سامنا کر کے آگے بھرے ہیں اور مزید طاقتور بنے ہیں. یہ تاریخی مسئلے کے سامنے ہم کر رہے ہیں. موقع دیا جائے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا بھی حل. So everybody does, but the spokesperson will decide who I respond to. جی فارن منسٹر, میرے دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, اور آپ کا شکریہ کہ 2-2.5 مہینے بعد آپ ہمارے ہاتھ آ گئے. ایک تو یہ بتائیے کہ سابقہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہماری فارن پالیسی بہت اچھی تھی اور اس حکومت نے فارن پالیسی کو تباہ کر دیا, تو وہ بنیادی فرق کیا ہے آپ کی فارن پالیسی میں اور اس حکومت کی فارن پالیسی میں؟ دوسرا, جو انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ایوالو ہو رہی ہے, جس طرح کی بے یقینی پیدا ہو رہی ہے, یہ ہماری جو فارن پالیسی ڈائریکشنز ہے اس کو کس طرح سے نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتی ہے, اور پاکستان کے اندر جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اس کو یہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گی؟ جہاں تک آپ کی جو پہلا سوال ہے, میرا جو اپروچ ہے زندگی میں, جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہو, محنت کرتے ہو, then your work for itself. تو اگر پچھلے حکومت کا خارجہ پالیسی کامیاب ہوتا, they wouldn't have to talk about it. It would be an accepted fact. I believe that is not the consensus, at least not in the room before me. جہاں تک آپ کا انٹرنل سیاسی صورتحال ہے, I would say that this is the foreign ministry, and یہاں جو خارجہ پالیسی کے مسئلے ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن اس کا سوال یہ آئی تھنک کہ جو پاکستان کا سیاسی کلائمیٹ آج کل پیدا کیا گیا ہے, دس از اے اسٹارم ان اے ٹی کپ, اور وی must get on with the business of the state.
in accordance with the law and the Constitution, and the storm in the teacup will end. Anas. Thank thank you. Thank you so much, ma'am. अच्छा anchors चले सबको Sorry. Foreign Minister here. Thank you. Thank you so much, ma'am. Sir, two questions. Firstly, on Afghanistan. आज छठा दिन है अफगानिस्तान के चमन बॉर्डर के क्लोजर का. कल हमने फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑनरेबल स्पोक्स पर्सन का हमने स्टेटमेंट देखा कि अननोन असेलिएंट ने उन्होंने कहा है in the presence of a CCTV footage where the person is clearly identified, he's been glorified as well on the internet. छठा दिन है आज. क्या हम is there a policy change where we are appeasing the Taliban by not naming and shaming them, or would you, as the foreign minister, unequivocally condemn it, name and shame them, and demand justice for the slain FC soldier? That is one. That's part one. One at a time. If there is a video that is being viral on every platform that the person, Yes. the fighter, he is not only condemning our government, our masses, in fact he is writing a note and Pashtun jihadists and extremists to initiate jihad within the I understand. And the second part of the question as well. The second part of the question as well, and that is totally unrelated, but it pertains to your ministry. That is with regards to the matter of this very important matter. When you came into power, there was this talk of executive allowance being given to your officers, which have been ignored time and again. And there are other ministries who've been getting it. So what is the update on that? You are not just the foreign minister, you're a party chairman as well. Your ministry has been neglected. What is the update on that? Thank you. Thank you, Anas. जहाँ तक आपका देखो, I have to speak on issues as the foreign minister of Pakistan. आपने वीडियो देखा, कोई भी वीडियो देखते हैं, मगर आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के साथ बात करते हैं, खास तौर पे इस पोडियम के साथ. तो अगर मेरा स्पोक्स पर्सन ने इस किस्म का लैंग्वेज इस्तेमाल किया, तो मेरा ख्याल में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यही था इस्तेमाल करने के लिए. हकीकत क्या है? हकीकत क्या है कि एक वायलेंट वाक़या हुआ है, एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, और उसके नतीजे में ना चाहते हुए वो बॉर्डर बंद है. और हम जहाँ तक दहशतगर्दी के सवालात हैं, जहाँ तक जो भी ग्रुप दाइश हो, टीटीपी हो, जो भी दहशतगर्दी का अमल में इन्वॉल्व होते हैं, हम ना सिर्फ उनको इनका मज़म्मत करते हैं, मगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क इनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे. Second question, absolutely extremely important. It is important for the functioning of the Foreign Office of Pakistan that not only is it fully financed, but the hard-working, dedicated diplomats who work around the clock are fairly and evenly compensated. As far as questions to do with the budget of the Foreign Office is concerned, I expect the Ministry of Finance to address all these concerns in the imminent future. It is the right of the members of the Foreign Office to receive an increase in the foreign allowance that has not been increased since 2011, given the fact that they have to live and function in an extremely difficult environment internationally. A headquarters allowance or executive allowance is a right of the members of the Ministry of Foreign Affairs. These and other issues were taken up in my first meeting that I attended at the Cabinet of Pakistan, and I have full confidence that the Prime Minister and the Finance Minister will address our concerns. माशाल्लाह बहुत कामयाब दौरे आप कह रहे हैं, यूरोप के भी, सऊदी अरब के और दूसरे ममालिक के भी. क्या इस दौरान पाकिस्तान और भारत के माबैन जो तल्कात हैं, उस हवाले से भी सालसी के किरदार का कोई सामने आया है, ऐसा कोई मौजू? और क्या पाकिस्तान, क्योंकि सार्क के अभी जैसे मेरे एक कोलीग ने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान जो सार्क फोरम के यहाँ पे एक इजलास अहम होना था, उसको क्या बहाल करने के लिए अपनी सफारती काविशें शुरू करेगा? क्योंकि माशाल्लाह आप बड़े एक्टिव भी हैं इस हवाले से.
جہاں تک پاکستان اور بھارت کا تعلقات ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جب کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا گیا 2018 میں، the doors to diplomacy were slammed shut by the actions the actions of the Indian government. The people of Pakistan, I believe, are interested in having peaceful and relations with all our neighbors. But as far as that questions are concerned, in addition to the other complexities that we face on issues of their involvement with groups in بلوچستان، آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کا ایک جاسوس بھی بلوچستان میں پکڑا گیا تھا. اس جاسوس کو پکڑنے کے بعد ابھی حال ہی میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ اگر دہشت گردی کا اضافہ ہوا ہے تو وہاں میں اضافہ ہوا ہے، اس دہشت گردی کو کون فائنانس کرتا ہے، کون سپورٹ کرتا ہے، یہ پوری دنیا جانتا ہے. مگر یہ سارے مشکلات کے باوجود ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل انگیجمنٹ ہو ہمارے سارے نیبرز کے ساتھ. جو اگست 2019 کے ایکشنز تھے، اس ان ایکشنز نے جو نہ صرف یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے مگر انٹرنیشنل لا کے وائلیشنز ہیں، اس نے ہمارے انگیجمنٹس میں مشکلات پیدا کیے ہیں. بلاول صاحب، علانور وزیر، مشرق ٹی وی چینل سے ہوں. آپ نے بات کی کہ وزیرستان میں امن آیا، جو مطلب آپریشن ہوئے کامیاب رہے، لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ لوگ نکل رہے ہیں، امن کا مطالبہ کر رہے ہیں. دہشت گرد جو ہے وہ پھر ایک دفعہ مطلب وہ امپروو ہو رہے ہیں، مطلب انہوں نے آفیسز بنائے ہیں، باقی مختلف چیزیں. تو کیا اسی چیز پہ آپ لوگوں نے افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے، طالبانوں کی حکومت، اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ مطلب کہ یہاں پہ امن نہیں آ رہا، اور یہاں پہ تو کافی سارے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ افغانستان میں جب طالبانوں کی حکومت آئے گی تو پاکستان میں بھی امن آئے گا، لیکن یہاں پہ امن نہیں آ رہا. Be careful what you wish for. جہاں تک وزیرستان میں یا پختونخوا میں یا پاکستان میں امن کا صورتحال ہے، ایک تو پاکستان کے عوام نے ہمیشہ امن کے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. پاکستان کا اگر جو بھی آپریشن ہو وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ نہیں تھی. اور جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا، پاکستان کے عوام نے انہی دہشت گردوں کو اپنے علاقے سے بھگائے تھے. اور آبویسلی اگر ان کو محسوس ہو رہا ہے، غلط یا صحیح، کہ کوئی دہشت گرد واپس آ رہے ہیں تو وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کرنا بھی ان کا حق ہے. ہمارا ذمہ داری ہے بطور حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان ٹو انشور کہ ہمارا ملک میں امن ہو، رول آف لا ہو، ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ون آف دا کویسچنز بفور یو میں نے یہی سجیسٹ کیا کہ ہمیں جو حال ہی میں ہمارا انٹرنل سیکیورٹی کا اور دہشت گردی کے حوالے سے فیصلے کیے گئے، کروائے گئے، جو بھی ہے، جو لیے گئے تھے، ان پہ perhaps it is time for an in-camera internal review. The lady in the second. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بطور فارن منسٹر امریکہ کے 2 دورے کیے ہیں، تو جو سازشی بیانیہ ہے جو کہ ایکس پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ رجیم چینج میں امریکہ کا کردار ہے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب امریکہ کے وزٹس کیے ہیں تو ان تمام جو باتیں ہوئی ہیں اس کا پاکستان کے ریلیشن پہ یا پاکستان امریکہ ریلیشن پہ کچھ اثر پڑا ہے، کوئی نیگیٹو؟ تو جہاں تک خان صاحب کا امریکی سازش کا بیان ہے، میں آپ کو یاد دلواتا چلوں کہ اب خان صاحب خود مانتا ہے کہ یہ چیز اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یو ٹرن لے چکا ہے. تو ہمیں بھی پھر اس ایشو کو میرا خیال میں چھوڑنا ہی چاہیے. جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں، پاکستان کا اور امریکہ کے تعلقات ایک تاریخی تعلقات رہے ہیں، اور ہم نے اپنا کوشش کیا ہے کہ ان تعلقات میں بہتری آئے تاکہ ہمارے عوام کو فائدہ
पहुंचाया जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिमत में हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे हम इसी डायरेक्शन में चलेंगे। जी आप। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर। मेरा नाम मज़र है, मैं PNN से हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है। अभी आपने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है आर्मी चीफ की तकर्री में। आई एग्री विद यू सर, बट एज यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, और आपने कहा कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, जबकि सर इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि हर रोज़ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा 5 से 10% बढ़ रहा है और इस वक्त हम 75% पे खड़े हैं। योर टेक प्लीज़। मैंने बिल्कुल नो प्लीज़ वन क्वेश्चन एट ए टाइम। जहाँ तक डिफ़ॉल्ट के सवाल है, मैंने बिल्कुल ये कहा कि दुनिया की तारीख में हम पहले मुल्क हैं जिन्होंने अपने आप को डिफ़ॉल्ट में धकेला था और उस डिफ़ॉल्ट से हमने अपने आप को बचा दिया, पाकिस्तान को बचा दिया। तारीखी कामयाबी है। साथ साथ एक कुदरती आफत आया जिसके नतीजे में पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ है। 10% ऑफ को नुकसान हुआ है। उसका भी आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट बट आई इमेजिन कि उसके भी मईशत पे असरात होंगे। यही वजह है कि जब से बारिश शुरू हुआ, मैं बार बार जब भी आपसे दुनिया की प्रेस से जिससे मैं भी बात करता हूँ, मैं इस बात पे एम्फसाइज करता हूँ कि ये कुदरती आफत जो है वो अभी तक चल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ इस्लाम में। ये नंबर 1 हमारा प्रायोरिटी सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमें अपने सलाह मुतासरीन को मदद करना चाहिए। इंसानियत का तो ये मुतालबा, ह्यूमैनिटी डिमांड्स दैट वी हेल्प दोज़ हू हैव बीन अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। मगर if we don't help those who have been affected by the floods, this will have catastrophic impacts for our economy. और हमें बिल्कुल ही हमारे ऊपर है अब कि हम इस क्राइसिस को एक मौका में तब्दील करें। इसमें जब हम लोगों के घर को बनाएंगे, उनकी लोकल इकोनॉमी का फ़ायदा होगा। ये सड़कें को फिर से हम बनाएंगे, ये इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, इसमें भी वहाँ की मईशत को फ़ायदा होगा। हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि अगली फसल को, इसी जो आप लोग लगा रहे हैं अपना वीट, कि उनको वो जहाँ लगा सकते हैं उनको फ़ायदा दिया जाए, कि उसका पूरा का पूरा हमारा फोकस इस पे हो। या हम आपस में सियासत खेलते रहेंगे। आपस में अगर हम सियासत खेलते रहते हैं तो इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ेगा। We are coming towards the end of our press briefing. One question on that side. Last feature. थैंक यू सर। सैयद फैसल अली, मैं पूछना चाहूँगा पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से। आपने जिक्र किया कि आपने 5 सालों बाद जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन है ईरान के साथ उसको रिज्यूम किया, तो जो अरसा गुजरा इसमें क्या वजह थी कि ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान की जानिब से इस पर काम नहीं हो सका? अब क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत कहती रही, नज़ीम अफजल चन्द साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि अमेरिका की सख्त प्रेशर था हमारे ऊपर, तो अब जब आपकी 5 साल बाद बात हुई है तो क्या गैस पाइपलाइन का मामला भी आपने डिस्कस किया है और इस पर क्या प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड है? पाकिस्तान और ईरान के हमारा ताल्लुकात है, हमारा हिस्ट्री है, हमारा हमसाया मुल्क भी है। और इन वन ऑफ माय अर्लियर जो टूर्स था, मुझे ये मौका मिला कि मैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी बतौर वज़ीर ख़ारजा अपना दौरा में वहाँ करूँ, और बहुत से एरियाज़ पे हमने अपने जो कोऑपरेशन है, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है इजाफा करने में, उसमें बात भी की। बट ना सिर्फ बात की मगर अमली तौर पे जो हमारा जॉइंट इकोनॉमिक काउंसिल है, जो 5 साल के लिए उनका हमारा मुलाकात ही नहीं हो चुका था, उनके ऑफिशियली डेलीगेशंस आके वो मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा पेशकश हुआ है हमारा आपस के जो ताल्लुकात है। जहाँ तक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, मैंने अपना हर इंटरेक्शन में और हर इंगेजमेंट के साथ इस बात पे जोर दिया है कि जितना जल्दी JCPOA के मसले हल किया जाए, तो बहुत ऐसे मौके हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा, ईरान के अवाम को फ़ायदा पहुंचाएंगे, ईरान की मईशत को फ़ायदा पहुंचाएंगे, मगर हमारी पूरी रीजन इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया
اپنا کردار ادا کریں گے کہ اس ملک یہ مسئلہ جو ہے کہ نہ کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے لیکن یہ ایک نتیجے کی طرف چلے جائیں. تھینک یو ویری مچ ذوالقرنین فرام پرووائڈ نیوز. میرا ایک سوال ہے, آپ نے خارجہ پالیسی کی بات کی. اگر ماضی میں دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ جو ہماری خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر ہماری آگے چلتی رہتی ہے. چائنا ہے, رشیا ہے. سابق پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ کہا کہ جب میں روس سے واپس آیا تو میرے معاملات خراب ہوئے. اب یہ بتائیں کہ روس کے ساتھ ہمارے کس قسم کے تعلقات ہیں, امریکہ کو اس کی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے, چائنا کے ساتھ بھی کیونکہ ان کے بھی کنفلکٹ چل رہے ہیں تینوں کے درمیان. سیکنڈلی یہ بتا دیں کہ ارشد شریف شہید کے معاملے پر حکومت پاکستان نے کینیا حکومت سے رپورٹ مانگی تھی, کیا اب تک وہ رپورٹ آ چکی ہے تو اس میں کیا ہے, کائنڈلی وہ بھی ڈیٹیل شیئر کر دیں. تھینک یو. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے کہ جب سے وہ امریکہ کا دورہ کیا ہے تب سے حالات خراب ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے خان صاحب کو سلیکٹ کر کے زبردستی اس ملک کا وزیر اعظم بنایا اور اس ملک کی سیاست پہ مسلط کیا گیا تب سے کافی مشکلات پیدا کیے گئے ہیں. جہاں تک اس کا اپنا روس کا دورہ ہے, جب اب وہ خود مکر چکا ہے اور کہہ چکا ہے کہ امریکہ کا جو سازش ہے وہ ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اب یو ٹرن لے چکا ہے, تو شاید پھر وہ روس کا مسئلہ بھی اس حوالے سے کم ہو. ہمارا شکر الحمدللہ پازیٹیو انگیجمنٹ رہا ہے سارے ممالک کے ساتھ ساتھ, جیسے میں نے آپ کو کہا ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک اور مڈل ایسٹ تک, اور اس میں آف کورس چاہے وہ وزیر خارجہ لیوروف کے ساتھ ہو یا ہمارا وزیر اعظم کا صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہو ایس سی او کے سائڈ لائنز پہ, وہ میرے خیال میں بہت پازیٹیو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان ہر جگہ اور ہر فورم پہ یہ بات چیت کرتی ہے, ہمارا یہ موقف ہوتا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو, ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کو اختیار کرتے دنیا کو امن کی طرف بھرنا چاہیے, تاکہ ہم جو مسئلے ہیں دنیا میں کووڈ کے, موسمی تبدیلی کے, معاشی حالات کے, ان کو ہم سب مل کے مقابلہ کر سکیں. جہاں تک ارشد شریف شہید کا معاملہ ہے, میں ایک بار پھر اس قتل پہ نہ صرف مزاحمت کرتا ہوں مگر یہ میرا خیال میں پوری قوم کے لیے بہت ہی مشکل موقع تھا کہ ارشد شریف صاحب کا ایک سٹیچر تھا, ہمارا میڈیا میں ایک عادت پڑ گیا تھا کہ جس طریقے سے ہم ارشد شریف شہید کے ٹیلی ویژن شوز کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں دیکھتے تو ضرور تھے, اور یہ ایک بہت ہی ٹرامیٹک ایک انسیڈنٹ رہا ہے پورا پاکستان کے لیے. ہمارا کوشش رہا ہے کہ یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ اس پہ کوئی سیاست نہیں کیا جائے. جہاں تک وزیر خارجہ اور منسٹری آف فارن افیئرس کا کردار ہے, اب میں اپنا پورا ٹیم کو میرا ایف ایس سے لے کے یہاں کے میرے افریقن ڈیسک سے لے کے وہاں جو ہمارا کینیا میں ایمبیسڈر صاحبہ ہے, ان کا جو کردار ہے اس پورا پروسیس میں وہ بہت, اس کو میں کمپلیمنٹ بھی کرنا چاہوں گا, اور ہر مشکل میں اور ہر ایشو پہ وہ انوالو رہے ہیں, پوسٹ مارٹم سے لے کے ان کا باڈی کو واپس لے آنے تک, اور جو بھی منسٹری آف فارن افیئرس کے کام رہا ہے اس سے ایک سیریسنس کے ساتھ, ایک سنسیئرٹی کے ساتھ جو بھی ہمارا کردار ہے وہ جاری رہا ہے. اب میرا خیال میں کہ جو انویسٹیگیشن کا سلسلہ ہے اور ان کے بارے میں جو بھی آپ کے سوال ہوں گے وہ انٹیریئر منسٹری سے یہاں انویسٹیگیشن ٹیم بھی وہاں گیا ہے, وزیر اعظم بھی ان کے لیڈرشپ کے ساتھ انگیج رکھا ہے کہ ان کا بھی انویسٹیگیشن اور ہمارا کا انویسٹیگیشن بھی. بہت شکریہ, تھینک یو. بلاول صاحب, میرا ایک کوشچن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ہے اور ایک کوشچن وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہے. تو وزیر خارجہ صاحب سے میں پہلے بات کر لیتا ہوں کیونکہ چیئرمین صاحب بڑے ہیں, اس لیے بعد میں ان سے بات کرتا ہوں. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ افغانستان کے حوالے سے آپ نے کافی ساری باتیں کی اور ہم دیکھتے رہے کہ ان کیمرہ پارلیمنٹ کے سیشن بھی ہوتے رہے, اس میں آپ کی ان پٹ کا بھی ہمیں پتہ لگتا رہا. آپ پرسنلی سمجھتے ہیں بطور وزیر خارجہ
کہ افغانستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر ہم مذاکرات ہی کریں گے یا ٹی ٹی پی کے معاملے کا حل ٹی ٹی پی سے جنگ ہی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں. اور جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ ہمیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تو بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے, ساری طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے, جو پولیٹیکل ٹرم آئی ہے پاکستان کے اندر, اس میں ہمیں ایسا لگا کہ جہاں پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی. ایک تو آرمی چیف کی معاملے نے ہائی جیک کر لیا جو کہ غیر ضروری تھا. تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو یہ فوج کی رول اور اس کی اپائنٹمنٹ اور اس کی اہمیت سے نکل کر نیشنل لیول پہ جو نیشنل ایشوز ہیں, ریئل ایشوز, ان کو لانے میں کب ہمیں متحرک نظر آئے گا؟ تھینک یو. آپ کے ٹی ٹی پی کی یا دہشت گردی کی معاملہ ہے, آئی نیور تھنک اٹ از ایزی, اٹس سمپلی بلیک اینڈ وائٹ کہ یا جنگ ہوگا یا مذاکرات ہوگا. تو اٹس ناٹ اے کویسچن. آئی وڈ سے کہ بالکل میرا ایک مختلف اپروچ رہا ہے اس ایشو پہ, خاص طور پہ فیصلے جو ہمارے آنے سے پہلے حکومت نے کیے تھے, اس پہ میرا پبلکلی بھی ایک موقف رہا ہے, ان کیمرہ بھی ایک موقف رہا ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں, میں ایک دو دفعہ اس پریس کانفرنس میں بھی دہرا چکا ہوں کہ ہمیں یہ ضروری ہوگا کہ ہم ایک بار پھر انٹرنلی اس پالیسی کو ریویو کیا جائے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیر شوڈ بی how to put this diplomatically. اس میں there's nothing wrong with admitting that we were wrong in some things and right in other things, and re-examining our approach and recalibrating the way that we deal with this issue in the context of the developments in our region. جہاں تک سیاسی مسئلے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو جب سے ہم نے حکومت کے حصہ بنا اور اتحادی بن چکے ہیں, ہمارا پورا کوشش رہا ہے شروع دن سے لے کے آج تک کہ جو قوم کے اصل مسئلے ہیں انہی کی طرف ہم قوم کی جو توجہ ہے ان کو ان ایشوز پہ دلوایا جائے, اور ہمارا پبلک انٹریکشنز میں اس کسی قسم کا پازیٹیو کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں بالکل میں مانتا ہوں کہ وزیر خارجہ بن چکا ہوں اس ملک کا جو اس عہدہ سنبھالنے کے لیے کافی بڑے ذمہ داری بھی ہے, بہت سارے چیلنجز بھی ہے, اور بہت ایکسٹینسولی اس رول بھی ادا کر رہے ہیں. مگر میرا جماعت فعال ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر ایشو پہ اصولی موقف رکھتا ہے, قوم کے مفاد کو نظر رکھتے ہوئے اپنا سیاست کرتے ہیں. ہم نے چاہے وہ جو معاشی حالات تھے اس پہ ہمارا ایک جو کیبنٹ کے اندر اور باہر بھی کھل کے ایک موقف تھا, جو سیاسی اپوزیشن سے لے کے آج تک ہمارا ایک کنٹینیوس کنسسٹنٹ موقع رہا ہے, اور آج بھی ہم اسی موقف کو دہراتے ہیں. مگر جب سے سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا, میرا کنٹینشن یہ ہے کہ پاکستان میں اور کوئی مسئلہ اہمیت نہیں رکھتا. اگر ہم اس ایشو کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا تو اس کے اثرات ہمیں نسلوں تک بھگتنا پڑیں گے. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے and an existential rise in poverty, particular rural poverty in our country. I've already given you a brief on one province's damage as far as infrastructure is concerned. If you extrapolate that to 4 provinces, the implications are enormous. So this is not just a question of کہ آپ اپنا چیریٹی کرے اور سیلاب کے متاثرین کو مدد کرے اور دعا نیک کام کرے. This is a question about the trajectory of the overall economy of Pakistan, and I believe we are not giving this issue the attention that it deserves. اور GT روڈ کا جو سیاست ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور بہت ٹائم ہوگا اس سیاست کو کھیلنے کے لیے. لیکن اس وقت اگر ہم پختونخوا, جنوبی پنجاب, سندھ, گلگت بلتستان اور بلوچستان کے سیلاب متاثر علاقے کو مدد نہیں کرتے, کو سپورٹ نہیں کرتے, تو اس کے اثرات جو ہے وہ صرف ان علاقے تک محدود نہیں ہوں گے.
पूरा पाकिस्तान की मीशत को एक इस इशू से इम्पैक्ट होगा। मैं अपने ऑपोजिशन को याद दिलवाना चाहूँगा, हमारा ऑपोजिशन को याद दिलवाऊंगा चाहूँगा कि जब कोविड का सिलसिला हुआ तो उस वक्त भी हम बहुत ही पोलराइज थे, और हमने कोविड के आने से चंद महीने पहले पीडीएम का बुनियाद रखा था, और हमने अपने एहतजाज के, अपने लॉन्ग मार्च के और अपने अदम एतमाद के जो सिलसिला था वो प्लान था तब से शुरू करना था। मगर जिस दिन ये इशू दुनिया में फैल रहा था, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान में सबसे पहले कोविड का केस आया, तो मैंने कराची में वजीर आला सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहली दफा खान साहब को वजीर आजम के नाम से पुकारा और कहा कि नेशनल इमरजेंसी, मेरे मुल्क की अवाम खतरे में है, मेरा मीशत खतरे में है, और इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब हैं। हम इस कुदरती डिजास्टर का मुकाबले करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब 33 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान वर डेवास्टेटेड बाय द फ्लड्स, एक दिन के लिए भी हमारे ऑपोजिशन ने ये नहीं सोचा कि हम चंद महीने के लिए अपनी सियासत अगर डिले किया जाए और सब मिलके इस कॉज को तजवीज़ दे, फोकस दे, तो फिर हम एक कौम बन के इसका मुकाबला कर सकते। Thank you so much. We will conclude our press briefing. Thank you. Thank you so much.